اگلا سوال دبئی سے محمد کامران صاحب نے کیا. انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جن میں کوئی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ گدھا حلال ہے، اور ان پر کوئی تنقید ہوئی ہوگی، تو پھر دوسرے صاحب نے مزید ویڈیو بنائی کہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ گدھا حلال ہے. تو اس میں پھر انہوں نے پوچھا آیا ان کی بات درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں احادیث مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہیں، اور ان احادیث کو سامنے رکھا جائے تو اس گدھے کے گوشت کے بارے میں 4-5 قسم کے اقوال سامنے آتے ہیں. یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس کی حرمت کی جو علت ہے وہ 5 قسم کی ہے. تو اتنی لمبی تفصیل کرنے کا تو موقع نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان احادیث کے الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف رہا ہے، لیکن احادیث کے مجموعہ سے ہمارے فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو گھریلو گدھے ہیں، پالتو گدھے ہیں، گھر میں رہنے والے گدھے ہیں، ان کا گوشت حرام ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ کو الجھانے کی بجائے یہی قول امت کو بتانا چاہیے، اور اس طرح کی بیکار کی بحثیں اور نئے سرے سے اس کی علتیں تلاش کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے غزوہ خیبر میں حمور اہلیہ سے جو منع کیا تھا تو وہ صرف اس بنا پر منع کیا تھا کہ وہ جو کیا نام ہے ابھی غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی یا اس سے خمس نہیں نکالا گیا تھا. تو اگرچہ بعض حضرات نے یہ قول کیا ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کی علت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہا رجسن او قال نجسن، کہ یہ جو گدھے کا گوشت ہے یہ ناپاک ہے. تو اس لیے ہمارے فقہا نے اسی علت کو معتبر قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس حرمت کو ہمیشہ کے لیے قرار دیا ہے، اور اس پر فقہائے اربعہ کا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. تو لہٰذا اب خواہ مخواہ نئی بحثیں چھیڑ کر امت کو اس سے میں الجھانا اور ان کو گدھے کے گوشت کھانے کی ترغیب دینا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. www.darsequran.com